بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 1447 ہجرہ 1447 ہجری کے ایام عزا کے آخری 2 دن ہیں اور جو آخری دن ہے جیسا بھی آپ نے اعلان سماعت فرمایا جو کل ہوگا وہ سلسلہ عصمت یا معصومین کے سلسلے کی اس ہستی سے منسوب ہے کہ جس کے فوراً بعد غیبت امام شروع ہوئی اور جو میرا ایک ہمیشہ طریقہ کار رہا ہے میں اس سے پہلے بھی کئی مجالس میں بیان کر چکا ہوں کہ جو ڈیٹس ہوتی ہیں اگر ان کی مناسبت ہو تو میں اس مناسبت کا خیال کرتے ہوئے گفتگو کرتا ہوں تو اب یہاں 2 مناسبتیں جمع ہو رہی ہیں. ایک یہ کہ ایام عزا کا اختتام ہے. ایام عزا یعنی کربلا. تو اب ہمیں ذرا کربلا کے جہاد کے حوالے سے 1-2 باتوں پہ غور کرنا ہے اور دوسری مناسبت یہی کہ امامت پردہ غیبت میں جا رہی ہے تو اس غیبت کے حوالے سے کچھ ہماری ذمہ داریاں اور غیبت کے حوالے سے کچھ ہمارے لیے اہم پیغام. قرآن کریم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے. ایک کا تعلق زمانے کے امام سے براہ راست ہے اور ایک کا تعلق کربلا سے براہ راست ہے. اگرچہ دونوں آیتیں آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے اصول ہیں لیکن سب سے زیادہ ان آیتوں کا اطلاق یا کربلا یا زمانے کا امام. پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. ارشاد ہوا کہ جو مظلوم مارا جائے ہم نے اس کے وارث کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کے خون کا انتقام لے گا. اور دوسری آیت یہ ہے کہ اے ظالموں کیے جاؤ ظلم. اپنی طاقت کے نشے میں چور غرور اور گھمنڈ کی انتہا پر ایروگنس تمہارا اتنا زیادہ لیکن اسی دنیا میں تم دیکھو گے تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. کربلا میں نے عرض کیا تھا کل ایک مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ اس ایام عزا کا پہلا عشرہ میں نے پڑھا تھا دعوت ذی العشیرہ سے غدیر تک, مختصر کر کے عشیر سے غدیر. اور جو ایام عزا کا دوسرا اہم عشرہ یعنی چہلم کا ہوتا ہے اس میں میرا عنوان تھا پھر غدیر سے کربلا تک. اور یہ آخری جو 2 مجالس ہیں تو اس میں ہم گفتگو کریں گے کربلا سے امام زمانہ تک. اور اس میں ایک بات تو یہ عرض کر دوں جو آپ نے بہت زیادہ ایام عزا میں عاشورے کے بعد سنی ہوگی اور بہت زیادہ آج کل علماء اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے یہ صرف مصائب میں بیان ہوتا تھا اب تقریر میں بھی ہوتا ہے تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اور وہ یہ کہ اس سفر کے درمیان جو کربلا سے شام تک کا تھا, جہاد کربلا کا پہلا حصہ تھا مدینے سے کربلا, وہ میں نے بھی 40 کے عشرے میں وہاں تک پڑھا تھا کربلا تک پہلے عشرے میں. اور پھر اب کربلا سے لے کے کوفہ و شام اس میں ہمارے سامنے 2 بہت اہم خطبات آتے ہیں. پہلا شہزادی زینب کا خطبہ ہے جو دربار یزید میں دیا گیا تھا اور دوسرا خطبہ چوتھے امام کا ہے جو جمعے کے دن مسجد دمشق میں دیا گیا تھا. اور یہ دونوں خطبوں کا جو مجمع ہے نا کراؤڈ آڈینس وہ الگ الگ. دربار یزید کے اندر وزیر تھے, سفیر تھے, امیر تھے, باہر سے مہمان تھے, فوجی جرنیل تھے, جو وی آئی پی کہلاتے ہیں وہ سب تھے. اور مسجد دمشق کا مجمع تھا جو عام آدمی جو جمعہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے جسے عام دنوں میں دربار میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے. تو اب جو مجمع الگ الگ ہے اس کے اعتبار سے یہ خطبوں کا انداز بھی الگ الگ. کبھی اس جملے کو ذہن میں رکھ کے دونوں خطبے پڑھیے گا یا علماء پڑھ رہے ہوں تو سنیے گا کہ دربار یزید کا مجمع بالکل مختلف. وہ سارے کے سارے وی آئی پیز اور ظالم اور ایک سے ایک گھمنڈ میں ڈوبے ہوئے. اور مسجد دمشق کا خطبہ بالکل الگ. یہ خطبات میرا موضوع نہیں, بات تو آپ پورے ایام عزا سنتے آ رہے ہیں. شہزادی زینب کا خطبہ بھی آپ نے سنا ہے, چوتھے امام کا خطبہ بھی سنا ہے. چوتھے امام کے خطبے میں وہ ایک لفظ آ رہا کہ جس سے پھر میں اپنے اس موضوع کا کربلا سے امام زمانہ تک یعنی فرام کربلا ٹو امام زمانہ اس موضوع کا آغاز کر رہا ہوں.
اور وہ یہ ہے کہ وہ خطبہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کن حالات میں دیا گیا، کہ اصل میں تو یزید نے اپنے پیڈ مولوی کو پیسے دے کے منبر پہ بھیجا تھا نا، کہ جاؤ اور جا کر تم میرے فضائل اور میرا قصیدہ پڑھو. اور اس میں امام نے، چوتھے امام نے اس کے بعد ایک ایسا جملہ کہا. ابھی امام کا خطبہ نہیں شروع ہوا، ابھی وہ جو پہلا آدمی خطبہ دے رہا اس کے خطبے پہ امام کا کومنٹ آ رہا. یہ والا جملہ پھر ہمارے پاس جو زیارتیں ہیں معصومین کی، ان میں ایک اہم ترین زیارت اربعین ہے. یہ حدیث آپ اکثر سنتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک زیارت اربعین. تو وہ زیارت اربعین میں بھی یہی جملہ، چوتھے امام کا جملہ اور زیادہ واضح کر کے ہمارے سامنے آیا. کیا جملہ تھا؟ اور وہ جملہ یہی تھا نا کہ جب اس نے جتنا بھی لغویات اور فضول اور نان سینس باتیں کہیں، یعنی جتنا باطل اس کے پاس تھا، کون؟ جو یزید کا پیٹ آدمی علماء کے لباس میں ہے، منبر پہ بیٹھا ہے، یزید کی تعریف کر رہا ہے، اور آقا حسین اور ان کے والد کے حوالے سے وہ مغلظات جو اس کو کہنا ہے وہ کہہ رہا ہے. اس وقت امام نے اس کو روک کے کیا کہا؟ یہی تو فرمایا کہ تو نے بندے کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا ہے اور دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ دیا ہے. وہ بے سمجھ تریت، اور کتنا برا سودا تو نے کیا. کوئی بھی بزنس مین، کوئی بھی تاجر آدمی جب سودا کرتا ہے نا تو ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ فائدے والا اور نفع والا سودا. امام نے کہا یہ تو نے بدترین سودا کیا ہے جس میں دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچا. اور زیارت اربعین میں جو ہمارے یہاں مومن کی 5 نشانیاں مشہور ہیں، اور کس امام کے حوالے سے؟ وہی 11ویں امام کے جن کی شہادت کی مجلس کل ہوگی. آج کی مجلس بھی اسی حوالے سے، لیکن کل تو براہ راست شہادت کا بیان ہوگا. وہ حدیث 11ویں امام کی ہے کہ مومن کی 5 نشانیاں. 11ویں امام کی بہت کم حدیثیں ہمارے یہاں لوگوں کو معلوم، لیکن ان میں سے ایک یہ حدیث ہے، اور یہ ہر ایک کو معلوم ہے، کیونکہ خاص طور پر صدام کے خاتمے کے بعد جس کثیر تعداد میں آج کل مومنین زیارت پہ جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ زمانہ بھی تھا کہ جب میں کبھی زیارت کا کوئی بیان مجلس میں کرتا تھا تو یہ کہنا پڑتا تھا کہ آپ میں سے جن لوگوں نے کربلا کی زیارت کی ہے تو یہ چیز ان کو یاد ہوگی. اب یہ مسئلہ نہیں، پورا مجمع کربلا کی زیارت کیے ہوئے، اب تو پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ نے 10 مرتبہ زیارت کی ہے کہ 15 مرتبہ زیارت کی ہے کہ 50 مرتبہ زیارت کی. اس کثیر تعداد میں لوگ زیارت کر رہے ہیں. تو اب وہ جو زیارت کے حوالے سے اہم ترین حدیث تو یہی آتی ہے 11ویں امام کی. تو اس میں جو زیارت اربعین ہے اس کا ایک جملہ، چوتھے امام کا جملہ ذہن میں رکھی، جس میں براہ راست اس خطیب کو مخاطب کیا گیا کہ تو نے دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچا اور ایک انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا. امام نے اصول بتایا، اور زیارت اربعین کے اندر آغاز تو آپ بالکل شروع میں 2-3 جملے آقا حسین کو سلام کر رہے ہیں. زیارت کا مقصد سلام ہے، لیکن وہاں 2-3 جملے، اس کے بعد بالکل زیارت کا انداز بدل جاتا ہے. اب آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، زیارت حسین کی پڑھ رہے ہیں، بعد اللہ سے کر رہے ہیں. اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ اے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ آقا حسین نے بذلا مہجتہ اپنی جان قربان کی لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالیں، والحیرت الضلالہ. اور اس کے بعد آپ اس زیارت اربعین میں گواہی دیتے ہیں کہ وہ جو کربلا کے ظالم تھے انہوں نے آخرت کو بیچ دیا دنیا کو خریدنے کے لیے بثمن الاوکس. اور کتنی معمولی قیمت لگائی ہے انہوں نے آخرت کی. آخرت بیچ رہے ہیں نا، جو چیز آپ بیچتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں نا کہ اس کی بہتر سے بہتر قیمت ہم کو ملے. اب وہ جو آخرت کو بیچ رہے ہیں تو زیارت اربعین کا جملہ بثمن الاوکس، قیمت بھی کتنی معمولی لگائی. ایک کو رائے کی گورنری چاہیے تھی وہ بھی نہیں ملی، ایک کو یزید کی خوشنودی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ملی. ثمن الاوکس. زیارت اربعین کا جملہ اور چوتھے امام کے خطبے کا جملہ ملا کے سوچی کہ امام نے خالی ان لوگوں کو مخاطب نہیں کہ ایک اصول بتایا، اور وہ اصول یہ بتایا کہ کبھی کسی بندے کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا، اور کبھی دنیا کی خاطر آخرت کو نہ بیچنا. اب اگر ہم اس بات کو پھیلا لیں تو ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی یہ پیغام آتا، جس نے اپنی نماز قضا کی ہے کسی کی خاطر، نہ نیند ہے صبح نہیں اٹھا جا رہا، اس نے دنیا کی خاطر آخرت کو بیچا. جس نے اپنے خمس کو روکا ہے اس نے اس دولت دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو بیچا. جس عورت نے سر سے حجاب اتار کے پھینکا ہے اس نے اس دنیا کی خاطر آخرت کو بیچا، کیونکہ دنیا میں حجاب پر ٹونٹنگ ہوتی ہے،
بدنام کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، آخرت میں سارا احترام ہی ملتا ہے حجاب والی عورت کو۔ تو اب اگر وہ اپنا حجاب اتار رہی ہے تو گویا دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ رہی ہے، یا چند دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہی ہے۔ تو اب اگر میں مثالیں دوں تو ہمارا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس اصول میں آ رہا ہے، اور بڑے سے بڑی اللہ کی نافرمانی بھی اس اصول میں آ رہی ہے، جو آقا نے دربار یزید نہیں، مسجد دمشق کے اندر اس خطیب کو مخاطب کر کے ایک اصول دیا، اور اس کے بعد پھر آقا نے کہا نا کہ اے یزید تیرے آدمی کو جو کہنا تھا کہہ دیا، اب مجھے اجازت ہے کہ ممبر پہ جاؤں، تو پورے خطبے کو نہیں دہرانا، اس کا پورا بیک گراؤنڈ نہیں دہرانا، صرف ایک لفظ۔ اور پھر آقا ممبر پہ گئے، اور اس کے بعد امام نے خطبہ شروع کیا۔ اس کے شروع میں دو چیزیں امام فرماتے ہیں، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فقد انباتہ حسبی و نسبی، جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے میں اپنا حسب و نسب بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا کہ اللہ نے فضلنا بستۃ و اعطینا بسبع، اللہ نے ہم کو 6 چیزوں سے فضیلت دی ہے اور 7 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں۔ اب دیکھیے یہ بات ہو رہی ہے 61 ہجرہ کی، 61 ہجرہ، آج ہے 1447 ہجرہ، 61 ہجرہ، اور بات کون کہہ رہا ہے؟ چوتھا امام، جس کی امامت کو ابھی 1 سال نہیں ہوا، بلکہ یہ کہیے کہ 1 مہینہ ہوا، وہ چوتھا امام۔ یہ 2 جملے ذہن میں رکھیے، 61 ہجرہ، وہ امام جس کو 1 مہینہ ہوا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں فضلنا میں 6 چیزوں سے فضیلت دی ہے، العلم والحلم والشجاعت والسماحت والسخاوت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، والسماحہ اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی، والفصاحہ اللہ نے ہمیں فصاحت عطا کی، والشجاعہ اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے، ومحبت فی قلوب المؤمنین، اور اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے کہ صاحب ایمان کا دل ہماری محبت سے بھرا ہوا۔ یہ اللہ نے فضلنا، یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، اوتینا، یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، وفضلنا بسبع، اور 7 فضیلتیں دی۔ اب سنیے 7 فضیلتیں، دربار نہیں، مسجد، عام مجمع، سارے شامی، سارے یزیدی، اور اس کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ ہمیں کیا اللہ نے فضیلت دی؟ بِأَنَّا مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ، کائنات کا جو چنا ہوا، مختار مانے جسے اللہ نے منتخب کیا ہو، اختیار کیا ہو، چوزن ہو، چنا ہوا ہو، وہ نبی اللہ نے ہمیں دیا۔ بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ وَالصِّدِّيقِ وَالطَّيَّارِ، اور صدیق اکبر ہم کو دیا۔ مولا کا لقب ہے صدیق، کسی اور کا نہیں ہے، مولا کا لقب ہے صدیق، کہا کہ ہمیں صدیق، اور اس مجمع میں یہ صدیق کا لقب دے رہے ہیں جس مجمع کے ذہن میں صدیق سن کے کچھ اور ہی آتا ہوگا، لیکن فرما رہے ہیں کہ صدیق ہم کو دیا ہے، وہ تیار، اور جعفر تیار جو جنت میں اپنے پروں کی مدد سے اڑ رہے ہیں، وہ روایتوں میں پھر فرماتے وہ اسد اللہ و اسد رسول، اور وہ ہمیں عطا کیا ہے کہ جو اللہ اور رسول کا شیر ہے، جناب حمزہ سرکار سید الشہداء۔ یہاں پہ اگرچہ ایک اہم نقطے کو بیان کرنے کا موقع بن رہا ہے، لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ مغرب کی نماز سے پہلے مجلس ختم کرنا ہے۔ ایک اہم نقطے کے بیان کرنے کا چانس بن رہا ہے، لیکن کبھی اور کسی اور موقع پہ بیان کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کا اعتراض ہو جاتا ہے کہ معصومین کے کچھ القاب آج کل ہمارے یہاں بعض علماء یا مراجع کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں، ایک اعتراض ہو جاتا ہے۔ سید الشہداء آقا، مظلوم آقا حسین کا لقب ہے، مگر یہ استعمال ہوا ہے جناب حمزہ کے لیے۔ اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کا شیر، شیر خدا مولا کا لقب ہے۔ چوتھے امام نے یہ لقب استعمال کیا ہے جناب حمزہ کے لیے۔ تو یہ القاب جو معصومین کے ہیں، بعض حالات میں غیر معصومین کو دیے گئے، اس کی تفصیل بھی ہے، ہمارے پاس ایک روایت بھی ہے چھٹے امام کی، لیکن کسی اور موقع پر بات پوری ہو جائے۔ بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ وَالصِّدِّيقِ وَالطَّيَّارِ وَأَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدَ رَسُولِهِ وَسِبْطَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَسَيِّدَةُ النِّسَاءِ، اور اللہ نے ہمیں عطا کیا اس امت کے وہ 2 نواسے، نواسہ رسول اور تمام عورتوں کی سردار، والمہدی ہا، اور اللہ نے ہمیں اس امت کا مہدی عطا کیا ہے۔ یہ آخری امام کا تذکرہ کون کر رہا ہے؟ چوتھا امام، جس کی امامت کو ابھی 1 مہینہ ہوا ہے۔ ارے 5ویں کا ذکر ہو، 8ویں کا ذکر ہو، 9ویں، ایک دم سے چوتھا امام خطبہ دے رہا ہے، اور ایک دم سے باقی تمام اماموں کا ذکر چھوڑتے ہوئے سیدھا آخری امام کا ذکر ہو رہا ہے اس دربار یزید میں دربار کہہ رہا ہوں، زبان پہ لفظ چڑھ گیا، لیکن مسجد دمشق کے اندر، جس کا مجمع
دربار کے مجمع سے کئی گنا زیادہ ہے. وجہ بتا چکا ہوں. تذکرہ، اور وہ امام یہ تذکرہ کر رہا جس کی ابھی امامت شروع ہوئی ہے. مولا ابھی تو آپ کی امامت شروع ہوئی، اپنی امامت کو سمجھائی، لیکن اپنی امامت بھی چھوڑ دی اور اپنے بعد والے تمام اماموں کی امامت چھوڑ کے سیدھا آخری امام تک پہنچ گئے. اور کب؟ 61 ہجرہ. آخری امام ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے. 1447 ہجرہ چل رہا، یعنی تقریباً سمجھئے 1400 سال پہلے تذکرہ اس خطبے میں ہو رہا. اور یہ خطبہ کس حوالے سے ہے؟ کربلا کے حوالے سے. چوتھا امام کربلا کا قیدی بنا کے لایا گیا ہے نا، تو کربلا کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے اور اس میں زمانے کے امام کو یاد کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے کربلا سے امام زمانہ کے عنوان کا آغاز. اب دو تین چھوٹی باتیں سن کے پھر آج کا اصل موضوع. پہلی بات یاد رکھیے گا کہ جتنے ائمہ طاہرین ہیں نا، سب ایک نور کے ٹکڑے، ایک ہی نور ہے نا. یہ اس کے مختلف اجزاء ہیں لیکن نور تو ایک ہی نور ہے. اور پھر یہ مختلف اجزاء کیسے بنے اس کی بہت روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے جو ابھی میں پڑھوں آپ کے سامنے مختصر سے. اور وہ یہ کہ جب یہ نور اللہ نے خلق کیا تو عرش الہی پر اس کو رکھا گیا. جناب آدم جب پیدا ہوئے یا کریٹ کیے گئے، پیدا تو نہیں خلق کیے گئے، تو ان کے صلب میں یہ نور رکھا گیا، ان کی پشت میں. من اصلاب الطاہرہ والارحام المطہرہ، پاک پشتیں اور پاکیزہ رحم. جب جناب آدم کے صلب میں یہ نور رکھا گیا تو تمام فرشتے اس نور کی عظمت کو دیکھ کر پشت آدم کی جانب سجدے میں گر پڑے تھے. غیر خدا کو سجدہ حرام ہے، وہ اپنی جگہ مسئلہ. یہ نور جو آیا ہے تو عظمت کو دیکھ کے یہ فرشتے سجدے میں گر پڑے. یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں. حضرت آدم نے حیران ہو کر کہا کہ خداوند یہ سارے فرشتے میرے پیچھے. کہا اس لیے کہ تیرے پشت میں وہ نور ہے جس کی عظمت کی وجہ سے یہ فرشتے تیری پشت میں ہیں. کہا کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا. آدم نے کہا اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ فرشتے میری پشت میں ہیں. جیسے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، سارا مجمع میری پشت پہ چلا جائے تو اچھا نہیں لگے گا. یہ فرشتے میرے سامنے آ جائیں. تو ایک مرتبہ پروردگار نے یہ نور صلب آدم سے جبین آدم میں آدم کی پیشانی میں منتقل کیا. اب یہ نور آدم کی پیشانی میں گیا تو سارا مجمع، کون سا مجمع؟ ملائکہ کا مجمع، جو اس نور کی وجہ سے سجدہ کر رہے ہیں وہ سامنے آ گئے. حضرت آدم نے کہا خداوندہ یہ ٹھیک ہے، مجمع تو سامنے آ گیا. مجمع سے مطلب فرشتے، ملائکہ. لیکن یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، یہ لفظ میرا ہے، محرومی کی بات ہے کہ جس نور کی زیارت کر کے فرشتے سجدے میں یہ نور اٹھائے ہوئے ہیں اور میں خود اس کی زیارت نہیں کر پا رہا ہوں. بھئی آپ کے پیشانی میں کوئی چیز ہو تو آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ تو نہیں دیکھ سکتے، دنیا دیکھے گی. خداوندہ کچھ ایسا کر دے کہ جو فرشتے جس نور کو دیکھ رہے ہیں میں بھی اس نور کی زیارت کروں. تو اللہ نے وہ نور آدم کی پیشانی سے آدم کے سیدھے ہاتھ میں اتار دیا. اب یہ نور آدم کے سیدھے ہاتھ میں آیا، آدم خود بھی زیارت کر رہے ہیں. جب سیدھے ہاتھ میں آیا تو اب یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں. جب یہ ہاتھ میں گیا تو 5 حصوں میں تقسیم ہو کے پنجتن بنا اور 14 پورے ہوتی ہیں. جب انگلیوں میں پہنچا تو یہ 14 حصوں میں جا کے 14 معصوم بن گیا. تو اب نور تو ایک ہی نور تھا، ایک ہی نور تھا. لیکن دنیا میں آنے کے بعد آقا حسین اور امام زمانہ کو سب سے زیادہ معصومین نے ملایا. سب ایک ہیں، سب برابر ہیں. صغیر ہونا و کبیر ہونا سواؤن، ہمارا چھوٹا ہو کہ ہمارا بڑا ہو، سب کا رتبہ برابر. اولنا ہو کہ اوسطنا ہو کہ آخرنا ہو کہ کلنا ہو کہ سب کے سب ایک ہیں. لیکن دنیاوی حالات کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو میچنگ ہوتی ہے وہ امام حسین اور امام زمانہ میں. موضوع ذہن میں رکھیے گا، امام حسین سے امام زمانہ تک. کیسے؟ 2-3 مختصر باتیں سن لیجئے گا. نمبر 1، دیکھیے عاشورہ کا دن ایک ایسا دن، عاشور کا دن جہاں پہ کوئی ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا، بس یہ دل چاہتا ہے کہ رو اور حسین پہ آنسو بہاؤ، غم کرو حسین کا. یعنی یہ دل چاہتا ہے چھوڑے، خود بخود مومن کا دل رونے لگتا ہے، خود بخود اس کی آنکھوں میں آنسو آتے. سارا دن عاشور کا ایسا. لیکن عاشور کے دن اگر کسی امام کو یاد کرایا گیا ہے، عاشور کا دن کیا دن ہے؟ حسین کا دن. اب حسین کے دن میں اگر کسی کو یاد کرایا گیا ہے تو زمانے کا امام. حکم ہے نا کہ جب 2 مومن عاشور کے دن ملے، فجر سے لے کے زور، زور سے لے کے عصر، عصر سے لے کے مغرب تک، جب بھی 2 مومن ملے تو کیا کہیں؟ یہی تو کہنا کہ اعظم اللہ حجورنا بمصابنا بالحسین، اللہ ہمیں اور تمہیں غم حسین میں اجر کثیر عطا کرے. اس کے بعد کیا کہے؟
وَجَعَلْنَاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِصَارِهِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمِہْدِی من آل محمد علیہ السلام. کس کو یاد کر رہے ہیں؟ عاشور کا ایک بار نہیں 10 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ نہیں، جتنی مرتبہ دو مومن مل رہے ہیں یاد کرو اور یہ کہو کہ اللہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں شامل کرے جو حسین کے خون کا بدلہ اس کے ولی اور وارث، وہی جو آیت میں نے پڑھی مع ولی، اس کے وارث کے ساتھ آنے والے امام کے ساتھ لے. تو دن ہے حسین کا، یاد کرایا جا رہا ہے زمانے کے امام کو. الٹی بات. 15 شعبان امام زمانہ کی ولادت کی رات اور امام زمانہ کی ولادت کا دن. آپ ہر امام کو سلام کر سکتے، آپ ہر امام کی زیارت پڑھ سکتے، لیکن حکم شریعت یہ ہے کہ 15 شعبان کو آقا حسین کی زیارت ضرور پڑھو اور زیارت کرو بھی. جو 15 شعبان بھی ایک بڑی مخصوصی ہے ہمارے یہاں. 40 ہے، عرفہ ہے، 15 شعبان دن ہے امام زمانہ کا، یاد کر رہے حسین کو. ادھر دن ہے حسین کا، یاد کر رہے امام زمانہ کو. یہ نہیں ہے کہ آپ باقی 13 12 کو یاد کر سکتے ہیں، منع نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے دین کی طرف سے جو حکم ہے کہا کہ ان دونوں کو ان کے دن میں ان کو یاد کرنا ہے، ان کے دن میں ان کو یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں کا جہاد جو ہے نا وہ ایک جیسا ہوگا. شروع حسین نے کیا ہے، ختم زمانے کا امام کرے گا. لیکن ابھی 1 2 باتیں اور سن لیجئے معلومات کے لیے، خاص طور پہ خیر بچے تو نہیں ہیں لیکن جو 2 4 ہیں ان کی معلومات کے لیے. اب روایتوں میں ایک چیز اور آتی ہے اور وہ یہ آتی ہے کہ جب امام زمانہ ظاہر ہوں گے تو وہ اکیلے ظاہر نہیں ہوں گے، یعنی اکیلے سے مطلب وہ آئیں گے اکیلے، لیکن پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے 13 کے 13 معصوم دنیا میں واپس آئیں گے. یہ ہمارا ایک بہت مشہور عقیدہ ہے، عقیدہ رجعت. اب یہ عقیدہ رجعت جو ہے یہ بھی ہم کو کئی مختلف طریقوں سے یاد دلایا جاتا ہے. جیسے زیارت وارثہ، کل رات کو بھی ایک مجلس میں پڑھ رہا تھا کہ زیارت وارثہ میں یہ عقیدہ ہے. بہت سی چیزیں عربی میں ہیں، ہم پڑھتے جاتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. اور اگر کوئی آدمی عربی کا اردو ترجمہ کر دے ہم حیران ہو کے کہتے ہیں کہاں سے پڑھ دیا، آج تک تو ہم نے سنا نہیں تھا. بھئی ہم نے آپ ہی سے سنا، آپ ہی تو ابھی پڑھ رہے تھے. اب زیارت وارثہ کا جملہ کیا، اور دیکھیں کتنا سخت جملہ. آپ کے سامنے اگر کوئی خالی کاغذ رکھ دے، بلینک پیپر کہے سائن کرو، آپ سائن نہیں کریں گے. آپ وہاں پہ جملہ ہے اشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ. اشہدو، آئی بیئر وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں. آپ گواہی دینے جا رہے ہیں. گواہی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، آدمی اس طرح کسی کے حق میں گواہی نہیں دیتا. لیکن ایک بہت دلچسپ واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، لیکن ابھی شاید وقت نہیں ہے، جو میں بعد میں بتاؤں گا. گواہی، اور کیسی گواہی؟ آپ کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سامنے، ملائکہ کے سامنے، تمام انبیاء کے سامنے، تمام رسولوں کے سامنے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام رسول. اتنی بڑی آپ گواہی دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ بھئی جب آپ یہ پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں تو آپ کیا گواہی دے رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے دل میں کیا؟ انی بکم مومن، مجھے آپ پر ایمان ہے، ٹھیک ہے. وَإِيَّابِكُمْ مُوقِنٌ، اور آپ سب کے واپس آنے پہ یقین کامل ہے. یہ آپ زیارت وارثہ میں ہر شب جمعہ اپنا عقیدہ بتاتے ہیں کہ آپ سب کے پلورل ہے اس کے اندر بِإِيَّابِكُمْ، آپ سب کے واپس آنے پہ موقن، یقین کامل ہے. تو یہ جو ہمارا عقیدہ، اور یہ زیارت جامعہ میں اور واضح طور پہ آیا ہے، لیکن زیارت جامعہ کا تعارف بھی نہیں کرانا چاہتا کیونکہ وقت بہت تیزی سے میرے ہاتھ سے پھسل رہا ہے. اب آئیے ہر شب جمعہ جب آپ یہ گواہی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی رجب پہ ہمارے پاس کتنی دلیلیں، اس میں یہ ہے کہ پہلے امام آئیں گے زمانے کے، وہ آ کے اپنی حکومت قائم کریں گے، اور حکومت قائم کرنے کے بعد ایک ایک کر کے باقی 13 معصومین بھی آئیں گے. سب سے آخر میں آئیں گے رسول خدا، اور وہ اس وقت آئیں گے جب شیطان کی موت کا وقت آ جائے گا. جب شیطان کو نکالا گیا تھا دربار سے، کون سے دربار سے؟ عرش الہی پہ خدا نے جب نکالا تھا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جائے یہاں سے، تو رجیم ہے، دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے، رد کیا ہوا. تو اس نے کہا تھا نا کہ اے خدا مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. کہا نہیں، قیامت تک کی تو نہیں ملے گی، ہاں ظہور امام تک کی مہلت مل جائے گی تجھے. وہ اس کو مہلت ملی، لیکن ختم ہو جائے گی جب امام آئیں گے. تو اب روایت یہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو شیطان کو بھی دنیا میں ظاہری شکل میں آنا پڑے گا، اس کی ساری فیسلٹیز واپس لے لی جائیں گی.
اور وہاں آنا پڑے گا اور کہا جائے گا کہ جنگ کرو، اگر تم جیت گئے تو تم کو قیامت تک کی زندگی دے دیں گے. اب جنگ شروع ہوگی، اور اس میں شیطان چونکہ اس کی تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے نا، وہ ایسی جنگ کرے گا کہ لشکر امام زمانہ بھی پیچھے ہٹنے لگے گا. تب رسول خدا آسمان سے نازل ہوں گے، نور کی تلوار لے کے شیطان کا قتل کریں گے، شیطانت کا خاتمہ ہو جائے گا. اب وہاں پر یہ روایت بتاتی ہے سب سے آخر میں رسول خدا آئیں گے. تو امام زمانہ واپس نہیں آئیں گے، وہ تو ہیں اسی دنیا میں، وہ ظاہر ہوں گے. اور باقی تمام معصومین جو دنیا سے گئے ہیں وہ واپس آئیں گے. کون سی ترتیب سے آئیں گے یہ ہمیں نہیں معلوم، کسی بھی معتبر روایت میں ترتیب نہیں بتائی گئی. اچھا، عقل کہتی ہے دو ترتیب ہوگی، دونوں غلط. عقل کہتی ہے دو ترتیب ہوگی، اسینڈنگ آرڈر یا ڈسینڈنگ آرڈر، کہ یا تو اس طرح امام آئیں گے کہ 12ویں آ گئے، اب پھر پہلے امام سے سلسلہ شروع، پہلا آئے، دوسرا آئے، تیسرا آئے، یہ سب آئیں گے ضرور، لیکن ترتیب یہ نہیں ہوگی. یا الٹا ہو کہ 12ویں کے بعد 11واں، پھر 10واں، پھر 9واں، پھر 8واں، اس طرح یہ بھی نہیں ہوگا. یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ ایسے پتہ چلا کہ روایت میں بالکل واضح ہے کہ امام زمانہ کے آنے کے بعد سب سے پہلے آقا حسین واپس آئیں گے اپنی تمام فوج کے ساتھ، سب سے پہلے. تو اب اگر ترتیب وہ چلے کہ 1 2 3 4 5، اس میں بھی حسین پہلے نہیں. اور اگر الٹی ترتیب چلے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے 11 10 9 8، اس میں بھی حسین نہیں. امام زمانہ کے بعد پہلا معصوم جو دنیا میں آئے گا اپنی ساری فوج کے ساتھ وہ ہوگا میرا مظلوم آقا حسین. اور پھر یزید بھی آئے گا، اور وہ کربلا کی جنگ ان انداز سے ہوگی کہ جب نہ عباس پہ کوئی پابندی ہوگی نہ آقا حسین پہ کوئی پابندی ہوگی. تو اچھا، میرا مسئلہ یہ کہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، وقت کم ہوتا ہے، تو میں ذرا تیز گفتگو کا عادی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے. اچھا دیکھیے، یہاں تک ہے روایت میں، خالی یہ نہیں ہے کہ آقا حسین پہلے آئیں گے، یہاں تک ہے روایت میں کہ پھر امام زمانہ شہید ہوں گے. کیونکہ روایت یہی ہے نا کہ ہم میں سے ہر ایک شہید ہوا، نیچرل ڈیتھ یا طبعی موت کسی کی نہیں. آج کل یہ روایت بہت پڑھی جاتی ہے کیونکہ رسول خدا کی شہادت، جسے پہلے وفات کہا جاتا تھا، اب آج کل ذرا سا اس کے لیے لفظ شہادت استعمال ہوتا ہے، وفات نہیں. تو وہاں پہ دلیلیں دی جاتی ہے کہ شہادت کہاں سے آئی ہے، کیسے ثابت ہے. واقعات اپنی جگہ پر، لیکن پھر یہ فارمولہ جو معصوم نے دیا کہ ہم میں سے ہر ایک شہید ہوا، تو زمانے کا امام بھی شہید ہوگا. اور اس کی شہادت کی تفصیل بھی روایتوں میں ہے کہ وہ جب جائیں گے سیریا میں اور گلی سے گزر رہے ہوں گے تو ایک عورت مکان کی چھت سے ان کے سر پہ پتھر گرائے گی. عورت کا نام بھی آ گیا کہ یا ملیحہ ہے یا سعیدہ. سر پہ پتھر گرائے گی، وہ زخم لگے گا جس سے امام شہید ہوں گے. پہلا امام بھی سر کے زخم سے شہید ہوا، آخری امام بھی سر کے زخم سے شہید ہوگا. یہ ساری تفصیلات ہیں، لیکن جو میرا اصل موضوع ہے وہ اس کا صرف ایک حصہ کہ جب امام شہید ہو جائیں گے تو پھر ایک ایک کر کے باقی معصومین حکومت کریں گے. سب سے پہلی حکومت آقا حسین کی ہوگی، نہ مولا علی کی ہوگی نہ آقا حسن عسکری کی ہوگی. جبکہ عقلاً یا ان کی ہونی چاہیے کہ پہلا دوسرا تیسرا سلسلہ چلے، یا ان کی ہونا چاہیے کہ الٹا سلسلہ چلے. سب سے پہلے آقا حسین کی حکومت ہوگی. اور اسی لیے امام زمانہ کی شہادت کے بعد انہیں غسل دیں گے آقا حسین، کیونکہ امام کو بعد والا امام غسل دیتا ہے. کفن پہنائیں گے آقا حسین، نماز جنازہ پڑھیں گے آقا حسین. تو اب آقا حسین اور امام زمانہ کے حالات اتنا زیادہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ مجھے یہ موضوع بنانا پڑا کہ امام حسین سے لے کے امام زمانہ تک. اب یہاں تک تو کچھ معلومات کی باتیں تھیں، اور ایک بات یہاں پہ یہ عرض کر دوں کہ وہ جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مشہور فرمان، بہت مشہور فرمان. حدیث شروع کی تھی چوتھے امام نے، مکمل کیے چھٹے نے. کیا حدیث تھی؟ چوتھے امام کا زمانہ بہت لمبا زمانہ ہے، یعنی امامت 35 سال، 34 سال کچھ مہینے، 35 سال. اس عرصے میں ایک پوری نسل پیدا ہو کے جوان بھی ہو جاتی ہے اور ان کے بھی بچے بڑے ہو جاتے ہیں. تو اب بہت سارے ایسے مومنین تھے جو کربلا کے واقعے کے بعد پیدا ہوئے یا کربلا کے واقعے کے وقت تھے لیکن بہت چھوٹے چھوٹے تھے، 4 سال 5 سال 7 سال. اب جو کربلا کا واقعہ وہ سن رہے ہیں، اور کس سے سن رہے ہیں؟ مجھ جیسے کسی اناڑی خطیب یا ٹوٹے پوٹے الفاظ والے طالب علم سے نہیں، خود چوتھے امام سے سن رہے ہیں. کلام امام بیان کر رہے ہیں. اتنا وہ جوش میں بھر جاتے ہیں کہ مولا
ہم نہیں تھے کربلا کے موقع پر، اب ہمیں اجازت دیجیے ہم میدان میں نکل کے کربلا کا انتقام لیں گے۔ روک دیتے ہیں کہ کربلا کا انتقام، یہ وہی آیت جس سے مجلس شروع ہوئی، کربلا کا انتقام اللہ نے رکھا ہے ہمارے آخری حجت کے لیے، وہ آ کے کربلا کا انتقام لے گا، اصلی انتقام، کیونکہ وہ ولی وارث ہے، وہ آخری لے گا، ابھی نہیں۔ یہ یہاں تک چوتھے امام نے کہہ کے نوجوانوں کو روک دی۔ چھٹے کا زمانہ آیا، ابھی حدیث کو مکمل کیا چھٹے، کہا مولا لیکن آپ چھٹے امام ہیں اور آپ کہہ رہے 12واں انتقام لے گا، اب پتہ نہیں 12ویں تک ہم زندہ رہیں کہ نہ رہیں، ہم تو چھٹے میں ہیں نا، 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں اتنے امام آنے والے، ہم بہت تڑپتے ہیں کہ 12ویں کے ساتھ ہم شامل ہوں تاکہ کربلا کا انتقام لیں، ابھی تو 12واں بہت دور لگ رہا، چھٹے امام سے 12واں تو بہت دور لگ رہا۔ امام نے اس وقت وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب کبھی کربلا یاد کرو، یہ ایک جملہ کہہ لو، اگر دل سے کہہ رہے ہو، خالی زبانی نہیں، دل سے کہہ رہے ہو تو جب کبھی بھی میرا بیٹا آئے گا تم کو اس کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ پھر تفصیل بھی بتائی کہ مر گئے تو زندہ کر کے، وہ سارے کا وقت نہیں۔ کون سا جملہ؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، کاش میں آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتا تو وہی جہاد کرتا جو آپ نے کیا۔ یہ اگر سچے دل سے کہہ رہے ہو، خالی زبانی جملہ نہیں، سچے دل سے کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے۔ سچے دل کا مطلب کیا ہے کہ کربلا کی عاشور شروع ہوتی ہے اذان علی اکبر اور نماز امام حسین پہ۔ مولا اگر میں کربلا میں ہوتا تو آپ کے ساتھ جہاد کرتا، جہاد تو تھوڑی دیر بعد شروع ہوتا ہے، پہلے نماز تو پڑھ لو نا، اگر سچے دل سے کہہ رہے۔ کربلا کا اگر جہاد ہوتا تو وہاں 3 دن کی بھوک و پیاس ہوتی، یہاں تو اگر کوئی مزیدار کھانا حرام بھی ہو جائے تب بھی مزیدار ہے تو آدمی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ زبان کے چٹے مٹے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ عام معاشرے میں نکل جائیں کہ بھائی فلاں گوشت حرام ہے، کہ فلاں یہ ہے، کہ فلاں مزیدار بہت ہوتا ہے۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ کربلا 3 دن کی بھوک پیاس کا نام ہے، تم ایک وقت کا کھانا نہیں چھوڑو اور پھر کہو کہ میں کربلا میں ہوتا تو آپ کے ساتھ۔ تو یہ مثالیں دینے کا مقصد آپ کی توہین کرنا۔ میرے مثال دینے سے پہلے آپ سمجھ رہے ہیں کہ امام کیا کہنا چاہ رہے، سچے دل سے کہو تو جب زمانے کا امام آئے تمہیں اس کی فوج میں شامل کیا جائے گا۔ اب یہ چوتھے نے کہا کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو، انتقام وہ لے گا، جب آنے والا امام آئے گا تو تمہیں اس کی فوج میں شامل کیا جائے گا۔ یہ ایک پیغام دیا گیا، لیکن بس اب یہ ہے میرا اصل موضوع، کربلا سے امام زمانہ تک کا آج کا جو عنوان ہے۔ بس میں مصائب کی منزل پہ آ رہا ہوں، لیکن یہ بہت اہم ایک نکتہ، اور وہ یہ کہ تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو کربلا کا انتقام لینے آیا ہے یہ واقعاً امام ہے۔ یہاں 2 چیزیں، نمبر 1 چیز یہ کہ وہ آئے گا تو مکے میں، وہ مکے میں آئے گا نا، تو ہم رہنے والے ہیں مانچسٹر میں، ہم رہنے والے ہیں ٹورنٹو میں، ہم رہنے والے ہیں مثلاً ایل اے میں، وہاں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے؟ کیسے پہنچیں گے؟ اگر خود سے آپ کو جانا ہو تو ایک مسئلہ ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کا ایک دلچسپ واقعہ سن لیجیے، مزیدار واقعہ۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کے واقعات میں ان دنوں میں بہت پڑھتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ جابر کربلا کے پہلے زائر ہیں 40 کے لیے۔ جب کربلا، زیارت اور 40 یہ 3 لفظ آ جائے تو ذہن میں سب سے پہلے جابر آتے ہیں۔ حتیٰ چوتھے امام جو کربلا میں پہنچے 40 تو جابر کے بعد پہنچے۔ دیکھیے یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، ہر فضیلت اور ہر نیک عمل میں اہل بیت سب سے پہلے ہوتے ہیں، ہر نیک عمل و فضیلت میں۔ زیارت جیسی نیک اہم عبادت کربلا اس میں اہل بیت چلے گئے نمبر 2 پر اور جابر آ گئے نمبر 1 پر، ترتیب کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس کی ایک وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ آگے چل کر کہا جائے گا کہ زیارت بدعت ہے، یہ جملہ، یہ فتویٰ ہوگا کہ زیارت بدعت ہے۔ یہ مدینے میں بھی ہم سنتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں عمرے یا حج کے لیے سعودی عرب میں تو ہمیں عموماً امیگریشن کے فوراً بعد ایک کتابچہ دیا جاتا ہے عبداللہ ابن باز جیسے دشمن اہل بیت اور دشمن اسلام مفتی اعظم کا جو نابینا تھا، یہ پڑھیے، اس میں آداب زیارت لکھیں۔ آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی مدینہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں زیارت رسول کر رہا ہوں تو وہ حرام کام کر رہا ہے اور بدعت کر رہا ہے۔ مدینہ جانا اس نیت سے جاؤ کہ مسجد میں نماز پڑھنا ہے، پھر وہاں پہنچ جاؤ، سائیڈ میں روزہ ہے اس کو بھی دیکھ لو بس۔ یہ آج بھی یہ فتویٰ اور کتاب میں دیا جاتا ہے ہر حاجی کو
وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اٹھا کے کتاب ایک طرف رکھ دیتے ہیں، پھینک بھی نہیں سکتے، اس میں آیتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، لیکن بہرحال توجہ نہیں دیتے. کیا کہا جائے گا؟ زیارت بدعت. جو رسول اللہ کی زیارت کو بدعت قرار دے تو آقا حسین کی زیارت کو کیسے برداشت کرے گا؟ کہا یہ بدعت. اچھا اب یہ حرام کا لفظ نہیں آ رہا، بدعت آ رہا ہے. یاد رکھیے کہ دونوں لفظوں کا فرق. باقی چیزوں میں تو لفظ حرام آتا ہے نا، اس میں آیا بدعت. ہم نے کہا بھائی بدعت کی ڈیفینیشن تو بتا دیجیے، بدعت کیسے؟ کہا ہر وہ کام جو رسول اللہ نے نہ کیا نہ ان کے اصحاب نے کیا. یا رسول کریں یا اصحاب کریں تو قبول ہے، لیکن اگر رسول نے نہیں کیا اصحاب نے کیا تو بھی ٹھیک ہے، یہ تعریف ہے بدعت. لیکن جو اصحاب نے بھی نہیں کیا، جیسے آج کل یہی کہتے ہیں نا تیجا 40واں برسی، یہ سب بدعت، کیونکہ کسی صحابی نے کبھی نہیں کیا ہے مثلا. بلکہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا پاکستان میں تو اس وقت ہر سال ان تاریخوں میں برادران اہل سنت میں سر پھٹول ہوتی ہے کہ عید میلاد منانا بدعت ہے. کہ اگر اتنی اہم بات تھی کسی صحابی نے کیوں نہیں منایا عید میلاد کا جشن وغیرہ؟ یہ ہے. تو تعریف کیا ہوتی ہے؟ جو کام صحابی کرے وہ سنت ہے، اور جو صحابی نہ کرے وہ بدعت ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم کربلا کی زیارت کا سسٹم ہی یہ کریں گے کہ سب سے پہلے ایک صحابی آ کے زیارت کرے. چاہے 5 منٹ کا فرق پڑا ہو. دیکھیں لمبا فرق نہیں ہے کہ آج جابر آئیں تو چوتھے امام کل آئیں، اسی دن آئیں، چند لمحوں کے بعد آئیں. لیکن صرف اس لیے کہ بدعت کا فتویٰ لگنے والا ہے تو بدعت کا فتویٰ ٹوٹے گا اگر کسی صحابی کا عمل ثابت ہو جائے. جابر ابن عبداللہ انصاری زیارت کربلا 40. جابر بہت یاد آتے ہیں. جابر ہمیں اور بھی بہت یاد آتے ہیں حدیث قصہ کی وجہ سے، اس کے راوی جابر ہمیں اور بھی بہت یاد آتے ہیں 5ویں امام کو سلام پہنچانے کی وجہ سے. لیکن ان تاریخوں میں جابر بہت یاد آتے ہیں. جابر کا ایک دلچسپ واقعہ سن لیجیے. جابر، یہ میرے امام زمانہ کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، اسے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں. اب واقعہ کیا ہے؟ جابر نے جنگ خندق میں حصہ لیا تھا، اور خندق کی لڑائی آپ کو پتا ہے نا کہ وہ لڑائی یہ تھی کہ پیغمبر نے ایک خندق کھودوائی تھی تاکہ کافر احزاب پورے عرب کی فوجیں جمع ہو کے ایک ساتھ ایک الائنس فورس بنائی تھی بہت بڑی، اس مدینہ پہ اٹیک کیا. اب مدینہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکے. پیغمبر نے مشورہ کیا، سلمان، منا، اہل البیت، وہ ساری چیزیں سنتے ہیں تو طے یہ پایا کہ خندق بیچ میں بنا دی جائے تاکہ دشمن مدینہ میں داخل نہ ہو سکے. ہم تو شہر میں ہیں، ہم تو بیٹھے رہیں گے. وہ آیا ہے باہر سے، کتنی دیر بیٹھے گا؟ اور وہ بھی ایک قوم نہیں آئی، یہ سارے عرب کی فوجیں جمع کی گئی. تو کچھ عرصے کے بعد ان کے درمیان اختلاف بھی ہوگا کہ کب تک بیٹھنا ہے. وہ خندق، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اب یہ خندق کھودی جا رہی ہے. بہت محنت کا کام ہوتا ہے خندق کھودنا، آسان بات نہیں. جو اتنے آرام سے ہم سن لیتے ہیں نا کہ مردے کو دفن کرو، قبر کھودو. قبر کھودنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اب خندق، پیغمبر خندق کھود رہے ہیں، اور اس وقت مسلمانوں پہ انتہا سے زیادہ غربت تھی کیونکہ ابھی خیبر کی جنگ نہیں ہوئی. خیبر کے بعد مسلمانوں کے گھر میں علی کی ذوالفقار کے صدقے میں کھانے پینے کا سامان آیا، ورنہ تو سارے فاقے کر رہے تھے. خندق اس وقت کا ہے کہ مسلمانوں کیا فاقے تھے. اچھا عام حالات میں فاقے ہوں وہ بھی مشکل ہو جاتا، اور اگر اس دوران کوئی بہت زیادہ محنت کا کام آپ کو کرنا پڑ رہا تو اور زیادہ بھوک لگتی اور کھانے کو کچھ نہیں. خندق بہت محنت کا کام. اب خندق کھود رہے ہیں لوگ کہ ایک مرتبہ ایک بڑا پتھر آ گیا، سب کوشش کر کے ہار گئے. پیغمبر نے کہا میں اس پتھر کو توڑتا ہوں، اور یہ کہہ کہ پیغمبر اترے. پیغمبر نے پتھر توڑا تو پیغمبر کے پیٹ پر سے چادر تھوڑی سی ہٹ گئی. تھوڑی دیر پہلے مسلمان کمپلین کر رہے تھے یا رسول اللہ بہت بھوک لگ رہی، اور بھوک کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا. اب جب یہ چادر ہٹی تو لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے تو پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے، پیغمبر نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے. اتنی پیغمبر کی حالت ہے بھوک کی وجہ سے. اب لیکن کیا کریں، کسی مسلمان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ہاں جابر مدینہ کے رہنے والے، اسی لیے کیا کہہ رہے تھے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری رہنے. یہ بھاگے اپنے گھر گئے. یہ جو خندق کھودی تھی نا، اس کے بالکل پیچھے تو آج بھی مسجد نبوی. آپ میدان خندق کی زیارت پہ جائیے گا، پہاڑ ہے نا، چھوٹا سا پہاڑ، وہاں کھڑے ہیں، پیچھے بالکل مسجد، وہیں پورا مدینہ وہیں پر. گئے اور بیوی سے کہا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ یہ تو خیر مدینے کے اپنے رہنے والے تھے. بیوی نے کہا بس ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ، وہ میں نے رکھا ہوا تھا کہ تم اتنی محنت کا کام کر رہے ہو،
جب بہت تھک جاؤ گے اور بہت بھوکے ہو گے اس کو ذبح کریں گے اور تمہارے لیے گوشت کو بھون لیں گے اور تھوڑا سا جو دو روٹیاں بھی نہیں، ایک روٹی تیار ہو جائے تمہارے لیے رکھا۔ جابر نے کہا چھوڑو مجھے، اللہ کا رسول بھی اس وقت اتنے واقعے کے عالم میں کہ پیٹ پہ 2 پتھر۔ چنانچہ جابر نے کہا لاؤ بکری کا بچہ، خود لے کے اس کو ذبح کیا، کھال وغیرہ اتاری، گوشت بنائے، بیوی کو دیا کہ اس سے تم شوربہ سالن پکاؤ اور یہ روٹیاں جو ہیں یہ جو ہے نا اس سے روٹیاں تیار کرو، اور مدینے وہاں پہنچے میدان خندق۔ پیغمبر کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ آج میں اپنے گھر میں آپ کی دعوت کر رہا ہوں، میرے گھر میں روٹیاں بھی تیار ہو رہی ہیں، میرے گھر میں سالن بھی پک رہا ہے، آئیے۔ یہ جابر نے پیغمبر کو دعوت دے دی۔ پیغمبر خیمے سے نکلے، چلنے لگے، چلتے چلتے رک گئے، پورے میدان خندق کو دیکھا، سارے مسلمان وہی ہیں نا، کہا کہ اے مسلمانوں آؤ میرے ساتھ چلو، آج جابر ابن عبداللہ کے گھر میں ہماری دعوت ہے۔ اوہو، اب جو جابر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ میرے پاس اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، صرف ایک آدمی کا کھانا تھا جو رسول اللہ، اور رسول نے سب کو بلا لیا۔ کتنی شرمندگی ہوگی، کتنی بے عزتی ہوگی، کتنی ایمبیرسمنٹ فیل ہوگی، کتنی خجالت ہوگی۔ اتنے سارا مجمع آ رہا ہے، 2-4 بھی نہیں ہیں، ہزاروں آ رہے ہیں، گھبرائے ہوئے دوڑے دوڑے گھر میں آئے۔ جابر کی بیوی بہت عقل مند تھی، ان کے حالات کبھی الگ سنیے گا، پورے حالات نہیں، چھوٹے سے گھر میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ غضب ہو گئے، آج تو ہماری ناک کٹنے جا رہی ہے، اتنے سارے مسلمان آ رہے ہیں، پیغمبر نے کہا جابر کے گھر میں دعوت ہے، سب کو لے کے آ رہے ہیں۔ بیوی نے ایک عجیب جملہ کہا، یاد رکھیے جملہ یہ امام زمانہ سے ربط کر رہا ہوں میں اس جملے کو۔ بیوی نے کہا کہ اے جابر یہ بتاؤ کہ تم نے کس کو بلایا؟ کہا رسول خدا کو۔ اور باقی لوگوں کو تم نے بلایا؟ کہا میں نے نہیں بلایا، تو رسول خدا نے بلایا۔ کہا جب انہوں نے بلایا تھا تو انتظام وہی کریں گے، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہی ہوا، 10,000 مسلمان آ کے بیٹھے، بکری کے گوشت کی 2 یا 4 بوٹیاں تھی، 10,000 کھاتے گئے، یہ بکری کا گوشت ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اور وہ تندور میں ایک روٹی لگائی تھی نیک بخت بیوی نے، وہ ایک روٹی نکلی تو نکلتی چلی آ رہی ہے، 10,000 لوگوں نے کھایا، روٹیاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ تو جو جابر کی بیوی نے فارمولہ دیا ہے کہ جابر تم نے ان کو نہیں بلایا، رسول نے بلایا، انتظام وہاں سے ہوگا، ہم خود سے نہیں جا رہے ہیں، ہمیں زمانے کا امام بلا رہا ہے، انتظام بھی سارا وہ خود ہی کرے گا ہمارے وہاں پہنچنے کا۔ لیکن بس ایک بات کا خیال کرنا ہے، بس ایک بات کا، کہ وہ جو اصلی امام جب آئے گا اور بلائے گا تو انتظام وہ خود کرے گا۔ ہم تیار ہوئے کہ جانے کو، لیکن مولا سواری وغیرہ سب آپ کی بشرط ہی ہے کہ اصلی امام کے آنے تک ہم گمراہ نہ ہوئے ہوں۔ کیوں؟ اب سنیے، کربلا اور امام زمانہ دیکھیے، دونوں چیزیں آج کی مجلس میں ملا کے چلو۔ کربلا میں کیا ہوا؟ وہی امام زمانہ کے وقت ریپیٹ بھی ہوگا۔ کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں ہوا یہ، پہلے جملہ سن لیجیے، بالکل مصائب کا وقت آ گیا، ایک جملہ سن لیجیے، اور وہ یہ، بلانے والے اگر بلا رہے ہیں اور اس کے بعد انتظار بھی کر رہے ہیں، یہ 2 چیزیں ہم پر پوری اتر رہی ہیں نا، بلا بھی رہے ہیں اور انتظار بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد صحیح معرفت اور معلومات نہیں تو بلا بھی رہے ہو، انتظار بھی کر رہے ہو، لیکن اگر صحیح معرفت و معلومات نہیں ہے تو جس کو بلایا ہے اس کے دشمن کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاتی ہے۔ سن لیجئے ایک چھوٹی سی بات، ہر ایک کو معلوم ہے، میں صرف یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اتنے شد و مت کے ساتھ کسی امام کو کس نے بلایا تھا؟ کوفے والوں نے بلایا تھا۔ میں کسی مومن کو کوفے والوں سے ملا نہیں رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں ایک سبق ہے تو وہ ذہن میں رکھیے گا، کسی امام کو اس سے پہلے نہ اس کے بعد، آقا حسین سے پہلے بھی نہیں اور آقا حسین کے بعد بھی، کسی امام کو اس طرح سے کسی قوم نے نہ بلایا نہ ان کا انتظار کیا، صرف یا حسین یا زمانے کا امام۔ اچھا بلایا، خط لکھے، خط ہمارے خط نہیں جاتے ہیں ہر 15 شعبان کو عریضے کی شکل میں خدمت امام، آئیے مولا، خط جا رہے ہیں، اور پھر انتظار بھی کر رہے ہیں کوفے والے۔ خالی یہ نہیں کہ بلا لیا، انتظار کر، روزانہ صبح کوفے کے دروازے پہ پہنچ جاتے کہ یہاں امام آ رہے ہیں، یہاں سے آئیں گے، کوفے کے دروازہ ہے نا، انٹری یہیں سے، روزانہ پہنچ جاتے، انتظار بھی ہے، بلاوا بھی ہے، معرفت نہیں۔ کیا ہوا؟ ادھر یزید کو اطلاع ملی کہ کوفے کا گورنر بہت کوئی ڈھیلا ڈھالا آدمی ہے، لینینٹ، وہ کچھ نہیں کر پا رہا۔ مسلم ابن عقیل نے کوفے کے اندر اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا، کسی سخت آدمی کو لے کے آؤ۔
بصرے کا گورنر تھا ابن زیاد، اس نے ابن زیاد سے کہا تم جا کے کوفہ بھی سنبھال لو، یہ بھی تم کو دیا جاؤ، کوفے میں حالات بہت خراب ہے، وہاں کا گورنر بہت ڈھیلا ڈالا ہے، تمہیں جا کے نظام سنبھالنا ہے۔ ابن زیاد کوفے آیا۔ عرب میں ایک عام طریقہ تھا اور ابھی بھی ہے کہ جب آپ صحرا میں جاتے ہیں نا، ڈیزرٹ میں، تو ریت کا طوفان بہت آتا ہے، سینڈ اسٹارم۔ آپ کو نجف میں بھی یہ زیارت میں کبھی مل جاتا ہے سینڈ اسٹارم۔ تو اس وقت مرد بھی اپنے چہرے پہ نقاب ڈالتے ہیں اس ریت اور مٹی سے بچنے کے لیے، ایک عام سی چیز۔ اب کوفے کے لوگ روزانہ پہنچ جاتے ہیں، ہم نے بلایا ہے امام کو، یہاں سے آئیں گے، انتظار بھی۔ ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا۔ اب جیسے ہی داخل ہوا نا، ان لوگوں کے پاس پوری معلومات تو نہیں تھی، کہا ایک نیا آدمی آیا ہے، بالکل نیا، تو حسین ہی ہوں گے۔ یہاں سے وہاں تک شور مچ گیا کہ جا سیدنا جا سیدنا، ہمارے آقا حسین آ گئے، ہمارے آقا حسین آ گئے۔ یہ آواز سن کر جو لوگ گھروں میں تھے وہ بھی نکل آئے۔ اب ابن زیاد کوفے کے دروازے سے اپنے محل تک جا رہا ہے۔ وہ آپ نے محل تو اب ٹوٹ گیا، اللہ نے عذاب نازل کیا، لیکن وہ جگہ آپ نے دیکھی، مسجد کوفہ اور مولا کے گھر کے درمیان کا جو میدان ہے، اب تو بورڈ بھی لگ گیا، وہاں پہ جا رہا ہے، پورا کوفہ کراس کر رہا ہے۔ محل بیچ میں ہوتا ہے، شہر کے دروازہ شروع میں ہوتا ہے، پورا کوفہ، اور لوگ نکل رہے، آقا حسین آواز بھی لگ رہی ہے، واہ واہ بھی کر رہے ہیں، سلام بھی کر رہے ہیں جھک جھک کے، اور ابن زیاد نقاب کے اندر سے مسکرا رہا۔ اسے غصے میں آ جانا چاہیے تھا کہ کہیں کون لوگ ہیں یہ، لیکن نہیں مسکرا رہے۔ کیوں؟ وہ سوچتا ہوا آیا تھا کہ میں کوفے میں جاؤں گا تو مجھے پتا کیسے چلے گا کہ حسین کا سب سے زیادہ چاہنے والا کون ہے، جوشیلا کون ہے، لیڈ کرنے والا کون ہے، بڑے آدمی کون ہے۔ اب وہ مسکرا رہا ہے، یہ تو خود ہی میرے سامنے کھل کے آ رہے ہیں، پہچان رہا ہے یہ، اچھا یہ بڑھ بڑھ کے نعرے لگا رہا ہے، وہ بڑھ بڑھ کے آگے کر کے آقا آپ پہ جان قربان۔ ایک ایک چہرہ اس نے محل میں قدم رکھنے سے پہلے پہچان لیا کہ یہ ہیں اصل آدمی، چنانچہ قدم رکھتے ہی ان پہ ہاتھ ڈالا، اور نتیجے میں مسلم ابن عقیل شہید ہوئے ہیں۔ تو ہوا کیا؟ بلایا بھی، انتظار بھی کر رہے ہیں، لیکن صحیح معلومات و معرفت نہ تھی کہ کیسے پتا چلے کہ حسین کون ہے۔ ابن زیاد کو حسین سمجھ بیٹھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے واقعہ کربلا میں آقا حسین نے ہر جگہ ایک جملہ کہا۔ آج میں مصائب جو ہیں کوفے ہی کے پڑھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل 11ویں امام کے مصائب اور تھوڑا مدینے کی واپسی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پورے کربلا کے واقعے میں آقا حسین نے مجمع عام میں کبھی کوئی معجزہ پیش نہیں کیا، کوئی معجزہ نہیں۔ معجزے سے ہم یہ جہاد جیتنے نہیں آئے، عام طریقے سے بہت زیادہ اگر ہے تو وہ شب عاشور شہزادی سکینہ کے لیے کنواں جاری کیا تھا معجزے سے، لیکن وہ صرف باپ اور بیٹی نے دیکھا اور کسی نے نہیں۔ مجمع میں لوگوں کے سامنے صرف ایک موقع تھا جب آقا حسین نے مجمع عام میں معجزہ پیش کیا تھا، اور وہ تھا جب بھرے بازار میں کٹے ہوئے سر نے نوکے نیزہ پر تلاوت قرآن شروع، تلاوت قرآن۔ یہ واقعاً ایسا معجزہ تھا کہ سر کٹا ہوا ہے، نوکے نیزہ پہ بلند ہے اور تلاوت ہو رہی ہے۔ مولا ہم تو سمجھے تھے کہ آپ معجزہ کے بغیر یہ جہاد جیتنا چاہتے ہیں، تو ایک معجزہ آپ نے دکھا دیا۔ اگر فرض کیجئے اللہ نے آپ کو یہ اجازت دی ہو کہ حسین ایک معجزے کی اجازت، تو یہ تو موقع نہیں تھا نا، کوفے میں کیوں آپ معجزہ دکھا رہے؟ اگر ایک معجزے کی اجازت تھی نا، تو یہ ایک معجزہ اس وقت دکھاتے جب قاسم کا بدن گھوڑوں تلے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، یا مولا اگر ایک معجزے کی اجازت تھی اس وقت دکھاتے جب وہ برچھی علی اکبر کے کلیجے میں اتر رہی تھی، یا مولا اگر ایک معجزے کی اجازت تھی تو اس وقت دکھاتے جب مشک سکینہ عباس کے کندھے پہ ہے اور تیر سے وہ چھیدے جا رہی ہے۔ مولا اگر ایک معجزے کی اجازت تھی تو اس وقت دکھاتے جب ہرمولا کا 3 بھال کا تیر ننھے علی اصغر کے گلے کو چھید رہا ہے۔ بھئی یہ بڑے بڑے مصائب ہیں نا، اگر معجزے کی اجازت تھی کہ نہیں حسین، معجزہ نہیں، ایک کی اجازت ہے۔ آپ نے معجزہ دکھایا تو کہاں دکھایا؟ کوفے میں۔ کہا تو نے اپنے سوال کا جواب دے دیا، میرے حسین کہیں گے میرے لیے اکبر کے کلیجے کی پرچھی قابل برداشت ہے، اصغر کا چھدا گلا قابل برداشت ہے، عباس کے کٹے بازو قابل برداشت ہے، قاسم کا ٹکڑے ٹکڑے بدن قابل برداشت ہے، مگر زینب کا کھلا سر نہیں دیکھا جا رہا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ معجزہ کیوں دکھایا؟ اس لیے دکھایا کہ نوک نیزہ پر حسین کا کٹا سر ہے، چاروں طرف بلوہ عام ہے، نامحرم ہے، کوفے کے سارے اوباش قسم کے لوفر قسم کے لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہیں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اور رسول کا حرم بے مقنع و چادر کے ان کے بیچ میں پہنچا دیا گیا۔ حسین وہ برچھی برداشت کر سکتے ہیں، وہ ہرملا کا تیر برداشت کر سکتے ہیں، مگر زینب و کلثوم کے کھلے بالوں اور چہرے پر ان نامحرموں کی نگاہ پڑی۔ حسین نے ایک بار معجزہ دکھایا تاکہ سارا مجمع ادھر چلا جائے، یہاں کوئی نہ رہے، اور یہی ہوا۔
یہ سارا مجمع جب یہ کٹے ہوئے سر کی تلاوت، تو اتنا عجیب واقعہ تھا، سارا مجمع وہاں چلا گیا. اور یہ تو حسین تھا، معجزہ دیکھا ہے. اور عباس، کسی نے 11 محرم کے حوالے سے آقا سجاد سے پوچھا تھا، مولا میں نے سنا جب 11 محرم کا قافلہ عمر سعد کی فوج تیار ہو رہی تھی تو عمر سعد نے کہا تھا کہ سارے کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پہ بلند کیے گئے. ایک سر تھا جسے 3 بار نیزے پہ بلند کیا، وہ تینوں بار زمین پہ گر گیا. آخر عمر سعد نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے، اے خولی یہ سر تو اپنی گھوڑے کی گردن میں باندھ لے. آپ نے دیکھا ہوگا جب گھوڑا دوڑتا ہے نا تو گردن کو جھکا کے دوڑتا ہے. یہ کٹا سر سارے راستے زمین سے ٹکراتا ہوا کوفہ پہنچا. مولا یہ کس کا سر تھا؟ مولا سجاد نے کہا یہ میرے چچا عباس کا سر تھا. مولا تو عباس کا سر نو کے نیزہ پہ کیوں نہ ٹھہرا؟ کہا رہے تجھے کیا پتا میرا چچا کتنا غیرت مند تھا، جس نے کبھی گھر کے صحن میں بہنوں کے کھلے سر نہ دیکھے. وہ یہ منظر کیسے برداشت کرتا کہ بازار میں نامحرموں کے بیچ میں زینب و کلثوم ہیں اور نگاہیں پڑ رہی. وہ آقا حسین ہو گئے، معجزہ دکھائے. یہ آقا عباس ہو گئے، سر نو کے نیزہ سے زمین پہ گر پڑا. اور اب آئیے آقا سجاد، اور آج کے مجلس ختم. آقا سجاد کیا؟ یہ بھرے بازار سے، اب جو جملے پہ میں بات ختم کر رہا ہوں نا، یہ عید الزہرا سے ریلیٹڈ جملہ ہے. تو یہ مصائب بھی جو میں پڑھ رہا ہوں تو عید الزہرا سے جا کے ملیں گے پرسوں کے جشن سے، لیکن آپ سمجھ جائیں گے ایک جملہ سن کے. بازار سے یہ قافلہ گزر کے دربار میں پہنچا. اللہ اللہ یہ دن آنا تھا کہ ہندا کے پوتے کا گورنر تخت خلافت پر، تخت گورنری پر بے حیائی سے سینہ تان کے بیٹھا، اور محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں قیدی بنا کے سامنے کھڑی کی گئی. میرا مظلوم آقا سجاد یہ منظر دیکھ رہا ہے، دیکھ کہہ رہا ہے، نگاہیں زمین پر. ابن زیاد نے چاروں طرف دیکھا، ایک ایسا کام کیا کہ آقا سجاد نے اس وقت ایک دعا مانگی. یہ دعا آپ پرسوں سنیے، یہ عید الزہرا میں ہی دعا سمجھ میں آئے گی، آپ کی آج سمجھ میں نہیں آئی. ایک دعا مانگی، اور پھر اس کے بعد ابن زیاد کے اس عمل کے بعد اس نے چاروں طرف دیکھا اور کہا محمد کی بیٹیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں میرے سامنے قیدی ہیں، لیکن میرے دل کو ابھی بھی سکون نہیں مل رہا. کوئی علی کا شیعہ مجھے مل جائے جسے یہ منظر دکھاؤں، اور جب وہ تڑپے گا نا تو اس کی تڑپ دیکھ کر میرے دل کو سکون آئے گا. لیکن علی کا شیعہ کہاں سے ملے؟ تو سارے مار دیے گئے. ایک سپاہی نے کہا کہ اے ابن زیاد، مگر علی کا سب سے زیادہ جوشیلا شیعہ مختار تو تیری قید میں ہے، اس کو بلا لے. ابن زیاد نے کہا یہ بہت اچھی بات تو نے کہی، بہت علی علی کرتا تھا، بہت علی علی کرتا تھا، جاؤ مختار کو لے کے آؤ. مختار جنہوں نے انتقام لیا جشن زہرا کا اصل موضوع. ایک بار مختار قید خانے سے لائے گئے. اس زمانے کے بادشاہوں کا طریقہ تھا کہ قیدیوں کو جیل میں ڈالتے تھے، پھر ان کا حوصلہ توڑنے کے لیے ان کو دربار میں اپنی طاقت دکھاتے تھے تاکہ وہ ذرا سا ڈر جائیں. مختار نے آج دربار میں قدم رکھا، دیکھا واقعاً آج تو دربار سجا ہوا ہے، سارے سپاہی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، وزیر و سفیر بیٹھے ہیں. وہ یہی سمجھے کہ مجھے اس لیے بلایا ہے تاکہ ابن زیاد اپنی طاقت دکھائے، تو وہ سینہ تان کیا ہے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا. چہرہ اٹھا ہے، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں، قریب پہنچے. ابن زیاد نے مسکرا کے کہا مختار تو اتنا بڑا ہو گیا، تجھے آداب نہیں پتا؟ جب امیر کے سامنے جاتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں. مختار نے کہا تو نے بالکل ٹھیک کہا، امیر کے سامنے جاؤ تو پہلے سلام کرو، لیکن تجھے امیر مانتا کون؟ دیکھیں عام حالت میں ابن زیاد یہ جملہ سن کر ہی کتنا غصے میں آ جاتا، آگ بگولا ہو جاتا ہے، لیکن ابھی مزے لے رہا ہے. مسکرا کے کہا اچھا میں نہیں ہوں تیرا امیر، تو پھر کون ہے تیرا امیر؟ کہا میرا امیر مدینے میں رہنے والا میرا آقا حسین ابن علی ہے، وہ اگر آئے تو دیکھنا کس طرح مختار سلام کرتا. ابن زیاد نے کہا اچھا تو سن، تیرے لیے خبر ہے، جسے تو اپنا امیر کہہ رہا ہے وہ کوفے میں آ گیا ہے اور میرا مہمان بنا ہے، میرے اختیار میں ہے، جس سے چاہے اس کی ملاقات کراؤں. مختار کی یقین نہیں کرتے، کہا ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے آقا کو خط بھیج دیا تھا راستے میں کہ مولا ادھر نہ آئیے، مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے ہیں، اب کوفہ بدل گیا، ہم نے خط بھیج دیا تھا. ابن زیاد نے کہا لیکن تیرا آقا آ گیا ہے اور میرے گھر میں میرا مہمان بنا. حسین کے سر پہ کیا گزری، عباس پہ کیا گزری، اب سجاد کی بات سنی. جیسے ہی اس نے ہاتھ جوڑے مختار نے، ابن زیاد نے کہا اتنا مت بے چین ہو، میں تیری ملاقات کراتا ہوں، تیار ہو جا، تیرا آقا آ رہا ہے، زیارت کی تیاری کر. اب مختار دیکھ رہے ہیں ادھر سے آئیں گے،
یا ادھر سے آئیں گے کہ ادھر سے آئیں گے. عجیب منظر دیکھا کہ ابن زیاد نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا, وہ آگے بڑھا, ابن زیاد کے تخت کے نیچے سے ایک تشت نکالا. اب مختار دروازے دیکھ رہے ہیں, کس دروازے سے آئیں گے؟ تشت نکالا جس پہ کپڑا پڑا, مختار کے سامنے یہ تشت رکھ دی. مختار نے حیران ہو کر کہا ابن زیاد یہ کیا؟ سپاہی کو اشارہ ملا, اس نے وہ کپڑا ہٹایا. مختار کی آنکھوں کے سامنے میرے مظلوم آقا حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر نظر آ رہا. اگر آپ ہوتے کیا گزرتی؟ اب مختار نے کیا کیا؟ پہلے تو وہی کام کیا جو ہر مومن کرے گا. جیسے ہی آقا کا کٹا سر نظر آیا, ایک بار رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اور پھر جوش میں آ کے ہاتھوں کو جھٹکا دیا, ہتھکڑی ٹوٹ گئی. ایک سپاہی سے تلوار چھینی, تلوار چلانا چاہتے ہیں کہ کان میں آقا سجاد کی آواز آئی, مختار یہ کیا غضب کر رہا ہے؟ ارے نگاہیں نیچی کر کے کھڑا ہو جا, تیرے پیچھے محمد کی نواسیاں, علی اور فاطمہ کی بیٹیاں, ارے میری پھوپھیاں بے مخنا و چادر کے ہیں, خبردار مختار ان پر نگاہ نہ پڑنے پائے. اجرکم علی اللہ. پروردگارا میرے مظلوم آقا سید الساجدین, کل ہی رات, پرسوں رات ان کی خوشی کی رات ہوگی نا, مظلوم آقا کے ان مصائب کا واسطہ جو لوگ آج کے مجلس میں گریہ کر رہے ہیں, ان کے اس گریہ کے طفیل دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے ان کو اور ان کی اولادوں کو محفوظ فرما, ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. پروردگارہ ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ہمیں سیرت اہل بیت میں چلنے کی توفیق عطا فرما, ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما, اور ظہور امام تک غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.